کھانا کھایا، وہ واقعہ مجھے نہیں پڑھنا، ایک جملہ صرف اس میں کہنا ہے، کھانا کھا چکے، پیغمبر نے اعلان کرنا چاہا۔ اب یہاں سے سمجھ لیجئے کہ دو راستے، کھانا کھا چکے، جب کھانا کھا چکے پیغمبر نے اعلان حق کرنا چاہا، وہ واقعہ آپ مجھ سے ہی سن چکے ہیں کئی بار، اس لیے اسے نہیں دہرا رہا۔ پیغمبر نے اعلان کرنا چاہا، ابو جہل نے مداخلت کی، اعلان نہیں کرنے دیا، بائیکاٹ کر کے چلے گئے، تقریر کرنے سے روک دیا صاحب، چلے گئے اٹھ کر۔ اب ظاہر ہے جب سامعین ہی چلے جائیں تو بیچارہ مقرر کیا کرے گا؟ سامعین تو ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہو تو پھر مجھ جیسا کجوج بیان مقرر بھی اچھا خاصا بولنے لگتا ہے نا؟ اچھے سامعین ہوں، خوبصورت سامعین ہوں، ریشمی چہروں والے، مسکراتے ہوئے پرعزم، تو آپ اندازہ کیجئے اب جب سارے ہی چلے گئے تو پیغمبر کیا کہیں؟ چپ ہو گئے۔ دوسرے دن پھر کہا کہ بھائی کھانے کا اہتمام آج پھر کرو علی، پھر بلاؤ، پھر بلا لیا، پھر آ گئے، پھر کھانا کھائے، پھر پیغمبر نے تقریر کرنا چاہی، پھر اٹھ کے چلے گئے۔ پیغمبر نے کہا بھائی پھر بلاؤ انہیں تیسرے دن، پھر تیسرے دن کھانا کھانے آ گئے۔ اچھا یہ بڑا کمال ہے، کھانا کھانے آ جاتے تھے۔ بھائی ایک دفعہ ناراض ہو کے چلے گئے ہو، جاؤ بائیکاٹ کر کے چلے گئے ہو، چلے جاؤ، پھر دوبارہ کیوں آ رہے ہو؟ توجہ ہے نا ذرا محترم، غور کریں، کھانا کھانے روز آ جاتے تھے، جب پیغمبر اعلان کرنا چاہتے تھے جب اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ یعنی جب کوئی ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے نا، جب امتحان کا وقت ہوتا ہے، کافروں کا مزاج ہی یہ ہے، دسترخوان پہ ساتھ رہتے ہیں، جب کوئی امتحان کا وقت ہو تو پیغمبر کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں۔ اور جو ہے نا دوستو، تیسرے دن پھر آ گئے، پھر کھانا کھایا۔ اب ایک جملہ ہے جس کے لیے میں آپ کو، اور میں یہ بار بار پڑھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے یہ اس سے پہلے نہیں پڑھا، لیکن ریلیٹ کر رہا ہے میرے مضمون سے، اس لیے وہ پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک جملہ ضرور کہہ کے میں آگے بڑھوں گا، جہاں سے ایک فیصلہ کن نتیجہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور راستے بتا رہا ہوں کہ کہاں سے راستہ غدیر تک گیا اور کہاں سے راستہ شام تک گیا۔ راستے سے بھی بتانے ہیں، جیسے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ ٹاپک کا۔ تیسرے دن پیغمبر نے پھر تقریر کرنا چاہی، پھر ابو جہل نے حسب عادت شور مچایا، لوگوں کا اٹھو اٹھو بھائی، تقریر نہیں سننا ہے، بس کھانا کھا لیا ہے، ٹھیک ہے چلو تقریر نہ سنو پیغمبر کی۔ اب تیسرے دن جو ابو جہل اٹھا ہے تو تاریخ امم والملوک کے جملے یہ ہیں کہ دعوت ذوالعشیرہ کے ایک کونے سے ایک بوڑھا مجاہد اٹھا، جس کے سر پہ سبز امامہ تھا، جس کی کمر میں سبز پٹکا تھا، جس کے چہرے پر ہاشمی جلال تھا، جو وارث انبیاء تھا، جو رئیس بطا تھا، جو بیضۃ البلد تھا، جو وارث کعبہ تھا، جو کلید بردار حرم تھا، جو حامل نور امامت تھا، جو محسن رسالت تھا، جو محسن نبوت تھا، جو اللہ کی سب سے بڑی امانت کا امین تھا، وہ ایک کونے سے اٹھا، قریب آیا، اپنا دایاں ہاتھ ابو جہل کے گریبان میں ڈالا، اپنے بازوؤں کی طاقت سے ابو جہل کو زمین پر بٹھا کر ایک جملہ کہا کہ اب تو ابو طالب تجھے اس وقت تک یہاں سے ہلنے نہیں دے گا جب تک میرا بیٹا تقریر مکمل نہ کر لے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ ابھی غور فرمائیں آپ، ابھی کوئی نعرہ نہیں، ایک نتیجہ جو جہاں سے میں راستہ بتا رہا ہوں کہ اشیر سے غدیر تک راستہ کون سا گیا۔ بیٹھ جا، میں تجھے اٹھنے نہیں دوں گا۔ اپنے بازوؤں کی طاقت سے ابو جہل کو بٹھایا۔ دیکھتا ہوں کتنے حاضر دماغ آپ بیٹھے ہیں یہاں، کتنے آمادہ ہیں اس وقت۔ فتبسم ابو طالب، یہ جملے ہیں۔ ابو جہل کو بٹھایا، ظاہر ہے مسکرا کے تو نہیں بٹھایا ہوگا، غصے میں بٹھایا ہوگا۔ اب مجھے لطف آ رہا ہے پڑھنے کا، اس لیے ذرا سا آپ غور کریں۔ ظاہر ابو جہل کو بٹھا رہے ہیں تو کوئی مسکرا کے تو نہیں بٹھایا ہوگا، غصے میں بٹھایا ہوگا، بیٹھ جا۔ لیکن تاریخ کے جملے ہیں فتبسم ابو طالب، ابو طالب مسکرائے، مسکرا کر پیغمبر کے چہرے کی طرف نظر کی۔ اللہ رے احتیاط، ابو جہل پہ نظر کی تو غصے سے، رسالت پر نظر کی تو مسکراہٹ کے ساتھ۔ ابو جہل کو بٹھایا، رسالت کو مسکرا کے دیکھا اور کہا قم یا سیدی و مولایا، قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید، اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا۔ چچا کہہ رہا ہے بھتیجے کو
باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو میرے مولا آپ کھڑے ہو جائیں، میرے مولا آپ کھڑے ہو جائیں۔ ارے غدیر تو عشیر ہی میں مکمل ہو گئی تھی۔ میرے خیال تو یہ ہے کہ اسی دن مشیت نے طے کر لیا ہوگا، 40 کافروں کے سامنے میرے حبیب کو مولا کہنے والے ابو طالب، ہمیں بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی کہ اگر ہم بھی 1,40,000 تازہ تازہ حاجیوں کے مجمع میں تیرے بیٹے کو مولا نہ بنا دیں تو ہمیں خدا نہ کہنا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟